الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے کہ آپ جانتے ہیں، میں ظاہر ایک استاد ہوں اور اکثر اپنے طلباء سے ہی ہمیں واسطہ پڑتا ہے، تو طلباء کی نصیحت کے لیے، ان کو سمجھانے کے لیے بڑی بڑی باتیں کی جاتی ہیں۔ تو پچھلے دنوں میرے اوپر ایک سوال کیا گیا، اور سوال یہ تھا کہ دنیا میں انسان کا مقصد کیا ہے۔ تو دیکھیں، مسلمان دنیا کا خوش قسمت ترین انسان ہے جس کو اپنی زندگی گزارنے کا دنیا میں مقصد معلوم ہے، اور وہ مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق زندگی گزارنا۔ یہ انسان کا، مسلمان کا مقصد ہے۔ دنیا کا واحد جو انسان ہے جس کو مقصد معلوم ہے زندگی، وہ مسلمان ہے۔ تو ہوا اس طرح کہ ایک بادشاہ تھا، اس نے ایک دن اپنے وزیر سے کہا کہ مجھے 3 سوالوں کا جواب دو، نہیں تو میں تیرا سر اڑا دوں گا، کیونکہ تو میرا وزیر ہے اور دنیا کا عقلمند ترین آدمی ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے زیادہ محبوب اور میٹھی چیز کیا لگتی ہے؟ اب ظاہر ہے، بات وزیر نے کیا کرنا ہے، خود سوچنا ہے۔ خود سوچ کے تھک گیا۔ ڈر ہے کہ بھئی اب بادشاہ جو ہے جواب نہ دیا تو سر اڑا دے گا۔ بادشاہ سے مہلت لے لی، جی مہینے، 2 مہینے، 10 دن، سال کی مہلت دے دیں۔ سب ظاہر ہے اس کے ذہن میں یہ، بھئی مجھے نہیں پتہ، کسی سے پوچھ لوں گا، کسی عالم فاضل سے، کسی فلسفی سے، ظاہر ہے وزیر ہے، اختیارات ہیں اس کے پاس، پوچھ لوں گا جی۔ تو اس نے پوچھنا شروع کیا لوگوں سے، علماء سے پوچھا، اساتذہ سے پوچھا، فلسفیوں سے پوچھا، بڑے بڑے ذہین لوگوں سے پوچھا، کسی کو بھی جواب نہ ہے۔ آخر مہلت پوری ہو گئی تو وزیر صاحب جو تھے وہ بھاگ گئے کہ جی میں بھاگ ہی جاؤں، یہ نو کہ بادشاہ تو پاگل ہے، تو سوال کا جواب نہیں ملے گا تو میرا سر ہی کاٹ دے گا۔ تو اب جی وہ بھاگ گیا، بھاگ رہا ہے، اور معروف راستوں پہ بھی نہیں جاتا، سڑکوں پہ نہیں جاتا، گلیوں میں سے نہیں جاتا، جنگلوں میں سے، بیابانوں میں سے جاتا ہے، کوئی مجھے دیکھ نہ لے، کوئی پہچان نہ لے، کسی کو میرا ڈائریکشن یا بھاگنے کا راستہ معلوم نہ ہو جائے، پکڑا نہ جاؤں، بھاگ رہے۔ بھاگتے بھاگتے بہت دور دراز کسی علاقے میں پہنچ گیا، جنگلوں سے بھی پار ہو گیا، پہاڑوں سے بھی پار ہو گیا، صحراؤں سے بھی آگے نکل گیا، دور دراز کسی دشت میں پہنچ گیا۔ ایک جگہ دیکھتا ہے جی کہ ایک کھیت ہے، وہاں ایک ذمہ دار ہے اور وہ ہل چلا رہا ہے۔ تو یہ وہاں جا کر کسی درخت کے نیچے بیٹھ گیا، اس کھیت کے کنارے، اور اب تھکا ہارا بیٹھا ہے، افسوس کر رہا ہے، غم زدہ ہے۔ تھوڑی دیر بعد وہ ذمہ دار تھک گیا، وہ آیا جی ادھر اس درخت کے سائے کے نیچے آ کر بیٹھا سستانے کے لیے۔ تو اس نے وزیر کو دیکھا۔ اب وہ وزیر کو دیکھ کر کہنے لگا کہ حضرت، لباس سے، رکھ رکھاؤ سے تو آپ مجھے کوئی بڑے اچھے آدمی لگتے ہیں، کوئی صاحب حیثیت آدمی لگتے ہیں، لیکن ہے پریشان، بات کیا ہے مجھے بتائیں، ہو سکتا ہے میں آپ کا کوئی کسی کام آ جاؤں۔ تو وزیر نے کہا کہ یار بات اس طرح ہے، کسی کو کہنا مت، لیکن میں تیرے ملک کا وزیر اعظم ہوں، اور بادشاہ سلامت کے 3 سوالوں کے جواب ڈھونڈنے کے لیے نکلا ہوں، جواب نہیں ملے تو زندگی بچانے کے لیے بھاگ کھڑا ہوا۔
اب کیا کروں؟ اس نے کہا اچھا بتاؤ کون سے سوال ہیں، ہو سکتے ہیں میں جواب دے دوں۔ وزیر نے کہا یار بات یہ ہے کہ میں بڑے بڑے فلسفیوں کے پاس، بڑے بڑے علماء کے پاس، بڑے بڑے ذہین لوگوں کے پاس گیا ہوں، جو علم کے سمندر تھے ان کے پاس گیا ہوں، وہ مجھے جواب تو ان پڑھ جاہل آدمی ہے، ایک ذمہ دار ہے، اس ویرانے میں ذمہ داری کر رہا ہے، کسان آدمی ہے، تمہیں کیا پتا، چھوڑو بس رہنے دو۔ لیکن اس نے ذمہ دار نے کہا کہ نہیں جناب آپ بتائیں تو صحیح۔ اس نے کہ اچھا یہ بتاؤ، بادشاہ سلامت کا پہلا سوال ہے کہ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے؟ وزیر نے کہا اتنی سی بات ہے تو بڑا آسان ہے، دیکھیے دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ زندگی ہے۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ انسان کی زندگی گزارو 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 پتہ ہی نہیں چلتا میں چھوٹا کب تھا اور بڑا کب۔ یہ تو انسان پر گزرتی ہے اس لیے سے پتہ ہے میں چھوٹا بھی تھا اور بڑا ہو گیا، جوان ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، مر جاؤں گا۔ اگر انسان پہ نہ گزرے انسان ثابت ہی نہیں کر سکتا۔ کیسے ثابت کریں گے بھائی؟ آپ مجھے دوبارہ چھوٹا ہو کر بتا سکتے ہیں؟ نہیں جی۔ تو لہٰذا دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ جو ہے وہ زندگی ہے۔ انما الحیات الدنیا لعب و لہو۔ جی اچھا دنیا کا سب سے بڑا سچ کیا ہے؟ وزیر تو بڑا خوش ہو گیا، بھائی بڑا اچھا آدمی یار مجھے جواب دیا۔ اس نے کہا دنیا کا بڑا سچ موت ہے، موت سے کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا، لہذا دنیا کا سب سے بڑا سچ یہی ہے۔ وزیر خوش ہو گیا، اڑ کے ناچنے لگا، اس کو گلے لگا لیا، لپٹا لیا، واہ واہ کیا بات ہے، بڑے بڑے علم کے خزانے تھے جن کے پاس، وہ مجھے جواب نہیں دے سکے، تو ایک جاہل ان پڑھ مجھے جواب، واہ واہ کیا بات ہے۔ تیسرے سوال پوچھتا ہوں، بتاؤ تیسرا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں انسان کو سب سے بڑی محبوب اور میٹھی چیز کون سی لگتی ہے، کون سی چیز محبوب ہے؟ ذمہ دار صاحب نے کہا بھائی صاحب بات اس طرح ہے کہ آپ تو ایسے ناچ رہے ہو، ایسے خوش ہو، لیکن میری مرضی، میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب نہیں دے تو مجھے پتہ ہے، لیکن میں آپ کو تیسرے سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وزیر نے کہا کیوں نہیں دو گے؟ بھائی دو مجھے جواب۔ روپ ڈالنے لگا، میں وزیر ہوں۔ اس نے کہا جا اپنا کام کر، بڑا وزیر ہوگا اپنے لیے ہوگا، میں تمہیں مار دوں گا۔ اس نے کہا مار دینا، جاؤ کام کرو اپنا، تمہیں سوال کا جواب کون بتائے گا؟ تمہاری اپنی زندگی خطرے میں، تمہیں اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہیں، جاؤ نہیں بتاتا ہوں۔ اکڑ گیا وزیر نے، اس کا یار خیر ہے میرے بھائی بتا دو یار، میری زندگی بچ جائے گی، میں وزیر ہوں، سے نہیں بتاتا ہوں، تمہاری زندگی بچنے سے مجھے کیا۔ اب وہ منتیں کرنے لگا، خیر ہے یار، دیکھو انسان کتنی عجیب چیز ہے، لالچ۔ پہلے اکڑ رہا تھا، منتیں کرنے لگا، منتیں کر رہے، خیر ہے مڑا بس بتا دو نا یار، میری زندگی بھر تمہیں وزیر بنا دوں گا، تمہیں یہ دے دوں گا، تمہیں وہ مال دوں گا، دولت دوں گا، محل دوں گا، میری زندگی ایک دفعہ بچ جائے گی، دیکھو میں وزیر ہوں تمہارے ملک کا یار، خیر ہے نا۔ منتیں زاریاں کر رہے، عاجزی کر رہے، اس کے پاؤں پڑ رہے۔ اس نے کیا نہیں بتا، آخر وزیر نے پوچھا اچھا شرط بتاؤ یار، کوئی شرط ہوگی تمہاری، کون سی شرط ہے جس کو مد نظر رکھ کے تم یہ بات کر رہے ہو، مجھے شرط بتاؤ، میں تمہاری ہر شرط ماننے کو تیار ہوں۔ اس ذمہ دار نے کہا اچھا یہ بات ہے تو دیکھو یہ برتن پڑا ہے نا؟ اس نے کہا جی ہاں دیکھ رہا ہوں، اس میں جھوٹا بھی دیکھ رہے ہو پڑا ہے، پانی پڑا ہے، کھانا پڑا ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے کہا یہ میرے کتے کا برتن ہے، میرا کتا اس میں کھاتا پیتا ہے، اگر تو اس سوال کا جواب چاہتا ہے تو اس برتن کو، اس کا جو میرے کتے کی جھوٹن ہے، یہ کھا لو، پی لو اس کو، تو میں تمہیں سوال کا جواب دے دوں گا۔ وزیر نے کہا یار یہ کیا بات ہوئی، اتنی گھٹیا حرکت مجھ سے کروا، آخر وزیر ہوں یار، جواب دے دو۔ اس نے کہا نہیں دیتا ہوں، بس یہ میری شرط ہے۔ وزیر سوچنے لگا، سوچتے سوچتے آخر اس نے دل میں سوچا کہ مڑا مجھے کون دیکھ رہا ہے ادھر، ایک دفعہ میری جان بچ جائے نا میں دیکھ لوں گا تیرے ساتھ۔ اب اس نے کیا کہ اس نے کہا اچھا جواب تو آتا ہے نا؟ اس نے کہا جواب مجھے آتا ہے۔ اچھا چلو یار تیری شرط مان لیتا ہوں۔ اب اس نے کیا کیا جی، اپنا وہ برتن اٹھایا اور جیسی منہ کے ساتھ لگانے لگا تو ذمہ دار نے کہا ٹھہر جاؤ، دیکھو میرے بھائی اگر میں یہ حرکت نہ کرتا تو تیرا جواب تمہیں سمجھ ہی نہ آتا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا دیکھو اس کو مت کھاؤ پیو، چھوڑ رکھ دو۔ اس نے کہا دیکھو انسان کے لیے سب سے جو محبوب اور جو میٹھی چیز ہے دنیا میں، وہ اس کا اپنا مقصد ہے۔ تمہارا مقصد تھا کہ تمہاری جان بچ جائے،
تو تو نے دیکھو کتے کا جھوٹا کھانے کو تیار ہو گئے ہو. کیوں؟ انسان کو اپنا مقصد عزیز ہوتا ہے. تو اپنا مقصد پانے کے لیے انسان ہر بڑے سے بڑے قربانی دینے سے دریغ نہیں کرتا. لہذا تم نے بھی یہ سوچا کہ چلو جی ویسے بھی مجھے زندگی بچ جائے گی تو چلو. تو دیکھو انسان کو اپنا، تو میں اپنے اکثر طلباء سے کہتا ہوں دیکھو میرے بھائی، تمہارا مقصد ہے پڑھنا، رات کو جاگو، ہاں جی، کھانا مت کھاؤ، شادیوں پہ مت جاؤ، آرام مت کرو. طالب علم یاد رکھیں، میں اکثر اپنے طلباء سے، طالب علم انسان نہیں ہوتا. کیوں جی؟ انسان کے حقوق ہوتے ہیں. انسان کو نیند آتی ہے، اس کا حق ہے سوئے بھائی. انسان کو بھوک لگتی ہے، اس کو حق ہے وہ کھانا کھائے گا. انسان تھک جاتا ہے. طالب علم صرف طالب علم ہوتا ہے بس. طالب علم نیند نہیں کرتا، طالب علم کھانا نہیں کھاتا، طالب علم تھکتا نہیں ہے، طالب علم شادیوں پہ نہیں جاتا، طالب علم غمیوں میں شامل نہیں ہوتا. کیوں؟ اس کا مقصد ہے. ایک دفعہ اپنا مقصد حاصل کر لیں، علم حاصل کر لیں. یہ دین کا علم جو ہے یہ تو اللہ کا نور ہے. ایک دفعہ اللہ کے نور سے اپنا حصہ لے لیں، اس کے بعد جائیں نیندیں بھی کریں، جائیں شادیاں بھی اٹینڈ کریں، کھانے بھی کھائیں. ہاں جی، آپ دیکھیں ہمارے اکثر علماء جو ہوتے ہیں وہ موٹے ہوتے ہیں. کیوں جی؟ اللہ اتنا دیتا ہے، کھا کھا کے تھک جاتے ہیں، سمجھ آ گئی، اور ختم ہی نہیں ہوتا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یاد رکھیں پرہیزگاری اپنائیں. اسی طرح مسلمان کا مقصد کیا؟ اللہ کو راضی کرنا. اپنے مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے، دعوت و تبلیغ کا کام بھی کرتا ہے، وعظ و نصیحت بھی کرتا ہے، بےعزتیاں بھی برداشت کرتا ہے. کیوں جی؟ میرا مقصد حاصل ہو جائے اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مجھ سے راضی ہو جائے، اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم کو ہدایت دے. وما علینا الا البلاغ. جزاک اللہ خیر.